خواتین حضرات، میں گجرانوالہ لٹری فورم کی طرف سے خالد فتح محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم پھر آؤٹ ڈور ہیں میرے ڈائریکٹر اور عکس بند سلیم ہارون کے ساتھ۔ آج ہم آئے ہیں مزار بابا پیر شاہ جو مچاں والے اور مٹکوں والی سرکار جانے جاتے ہیں۔ ہم ان کے مزار کے اندر تو نہیں جا سکے، یہ مزار کے باہر کا علاقہ ہے، اور ہم نے کسی طرح سے اندر جا کر ایک چھوٹی سی فلم بنا دی جو آپ نے پہلے دیکھ لی ہے۔ یہ جو مزار ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پر جہاں پر میں رہتا ہوں، جس خطے کی میں ان ویڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کر کے میں اپنے جو کلچر ہے وہ آپ کو میں تہذیب جو ہے وہ میں بتاتا رہتا ہوں۔ اس میں ہمارے مزاروں کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ ایک جگہ میں ایک دو نام اور لوں گا، اس طرح تو بہت زیادہ نام ہیں۔ ایک جگہ ہے بھیڑی شاہ رحمان، حافظ آباد روڈ پر ہے۔ وہ ایک جگہ ہوتی تھی بہت پرانے وقتوں میں، اس کا نام تھا رنگن پور۔ پھر وہ رنگن پور اجڑ گیا اور اس کے جو کھنڈرات تھے اسے کہا جانے لگا رنگن پور والا یا بھیڑ پنجابی زبان میں اجاڑ کو بھی کہتے ہیں، ویرانے کو کہتے ہیں۔ وہاں پر پھر رحمان شاہ، حضرت رحمان شاہ نوشاہی آ کر وہاں آباد ہوئے، بیٹھ گئے، آ کر آباد نہیں ہوئے، انہوں نے وہاں اپنا ڈیرہ جما لیا، اور وہ جگہ بھیڑی شاہ رحمان جانے لگی۔ وہاں پر جیٹھ میں ایک میلہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی میرا جو گاؤں ہے اس کے بالکل ساتھ ویژول ڈسٹنس پر ہے، اگر ہم کسی چوبارے پر چڑھیں، اس کا نام شاہ حسین ہے۔ شاہ حسین کا مزار ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مزار ہیں ارد گرد ہر تیسرے چوتھے گاؤں کے بعد یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ شاہ حسین کا جو مزار ہے ان کی مختصر کہانی یہ ہے کہ وہ جو خانقاہ ڈوگرہ میں جو ڈوگر آباد ہیں ان کے جو بزرگ تھے، جو ان کے پیر تھے، وہ ان کے مصاحب تھے، اور خانقاہ ڈوگرہ کے ڈوگروں کو یہ حکم ہے کہ وہ ان کا عرس منانے سے پہلے وہ شاہ حسین کا عرس منائیں۔ چنانچہ وہ جیٹھ کی کسی تاریخ کو وہاں سے پرانے زمانوں میں بیل گاڑیوں اور گھوڑوں پر آتے تھے۔ وہ عورتیں، خواتین جو کہ جن کے جلد ہی بچے کی پیدائش ہونے والی تھی وہ بھی آتی تھیں۔ بعض اوقات راستے میں یہ عمل ہو جاتا اور بعض اوقات مزار پر پہنچ کر۔ چنانچہ پھر جیسے مواصلات بہتر ہوتے گئے، سواری بدلتی گئی، ٹانگے آ گئے، پھر بسیں آ گئیں، پھر ویگنز آ گئیں۔ آج کل لوگ کاروں میں آتے ہیں، یا جو کار افورڈ نہیں کر سکتے، جو مالی آسودگی اتنی نہیں ہے، وہ لوگ ویگنز میں آتے ہیں۔ لیکن عقیدت ہے یہاں پر بھی، جہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو بزرگ تھے یہ برہنہ ہوتے تھے، اور یہاں مٹکے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک نلکا ہے۔ نلکے سے لوگ پانی بھرتے ہیں، ایک ساتھ تالاب ہے، وہ مٹکے بھر کے اس میں ڈیلتے جاتے ہیں، اور لوگ عقیدت مند، بیمار یا جو بھی کوئی ہے وہ اس میں ڈبکی لگاتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ اور ساتھ ہی ایک مچھوں کی جگہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر تصویر میں، اس کے اوپر ایک ڈھولکی والا بیٹھا ہے جہاں پر الاؤ جلتا تھا۔ اور یہ جو سرکار ہیں یہ مشہور ہیں اپنی زبان کے لیے بھی، گالی گلوچ کے لیے بھی، اور لوگ گالی گلوچ سنتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم اس کے بعد جو بھی ہمارا مسئلہ ہے، جو بھی ہماری پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی۔ چنانچہ جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ مزار جہاں ایک عقیدت کا ایک وہ ہیں کہ لوگ یہاں پر عقیدت سے آتے ہیں، اپنے جو بھی ان کے اندر مسئلہ ہے، مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ اپنا حل ڈھونڈنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس علاقے کی ایک تہذیب کا بھی حصہ ہے۔ یہاں پر میلے ہوتے ہیں،
ہر مزار پر میلہ ہوتا ہے، اور وہ تقریباً جیٹھ ہاڑ میں ہوتے ہیں، جبکہ ذمہ داروں کے بھڑولے جو ہیں وہ گندم سے بھرے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، پھٹے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آتے ہیں شور شرابہ، ڈانک سوٹا، کوئی لڑائی، کوئی نشہ، کوئی شراب، کوئی ہلہ، کوئی گلہ، کوئی گانے. یہ ایک تہذیب کا حصہ بھی ہیں اور ایک عقیدت کے لیے لوگوں کا سامان بھی ہیں. خواتین و حضرات، یہ اگر مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ تب تک اور اس کے بعد بھی آپ خوش رہیں، اور آپ ہنستے رہیں، اور آپ آرام سے رہیں. شکریہ.